اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا بے اولادی کا روحانی علاج بتائیں گے جو کہ آج تک آپ نے کسی کی بھی زبان خاص و عام سے سنا نہ ہوگا۔ ناظرین، یہ ویڈیو خاص طور پر ان بے اولاد افراد کے لیے ہے جن کو اولاد کی بندش کی وجہ سے اولاد نرینہ حاصل نہ ہو رہی ہو۔ اس لیے تمام تر خواتین و حضرات سے بھرپور التماس کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو مکمل توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو سے آپ کو آل محمد کے صدقہ ضرور فیض حاصل ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو کہ بڑا مہربان اور اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ناظرین، بے اولادی کا روحانی علاج کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین آپ نے 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے، جبکہ دوسری رکعت میں آپ نے 32 بار سورہ کوثر کی تلاوت کر کے پھر سورہ اخلاص اینڈ پہ تلاوت کرنی ہے۔ نوافل نہایت محبت اور عقیدت سے ادا کریں، کیونکہ حاجت کے نوافل کو ہی کسی بھی روحانی عمل کی ابتدا تصور کیا جاتا ہے۔ ان نوافل کے بعد ناظرین آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صدقہ بھی کچے راشن کی شکل میں لازمی ادا کیا جائے۔ اگر آپ کے پاس جیب میں گنجائش کم ہو تو آپ چند گرام چینی یا چند گرام شکر بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، بے اولادی کا روحانی علاج کرنے کے لیے آپ نے صدقہ لازمی ادا کرنا ہے، اور یہ صدقہ آل محمد کی مقدس نسبت سے ہی ادا کرنا ہے۔ صدقہ ادا کرنے کے بعد ناظرین آپ نے بے اولادی کا وظیفہ کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے بعد نماز فجر سے لے کے چاش تک کے وقت میں اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 31 بار دعائے نادری صغیر، 31 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ یاسین کی تلاوت کر کے 3 گھونٹ پانی اور 3 کھجوروں پر دم کرنا ہے۔ اب یہ کھجوریں اور پانی خود بھی استعمال کرنی ہے اور اپنے شریک ہمسفر کو بھی لازمی دینی ہے۔ یہاں تک ناظرین ہم نے بے اولادی کا وظیفہ مکمل بیان کر دیا ہے۔ اب ہم ناظرین آپ کو بے اولادی کے لیے وظیفہ کی مکمل ترتیب و تفصیل بتاتے ہیں، جس کی بدولت یہ وظیفہ کامل باقی تمام تر وظائف اور روحانی اعمال میں سب سے منفرد اور جامع حیثیت رکھتا ہے۔ اس وظیفہ کامل میں ناظرین آپ نے سورہ اخلاص اور دعائے نادری کو ہاتھ کے پوروں پر دل سے ہی تلاوت کرنا ہے۔ ہر بار تلاوت کرتے ہوئے آپ نے اپنی جائز حاجت کو گمان کرنا ہے اور یکسوئی کے ساتھ تلاوت کرنی ہے، یعنی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے اپنی جائز حاجت کو اپنے وہم و گمان میں پختہ رکھنا ہے، اور سورہ یاسین کے ہر لفظ کو آپ نے ٹھہر ٹھہر کر اور یہ سوچ کر تلاوت کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ بے اولادی کا علاج فرمائی اور اولاد نرینہ محمد و آل محمد کے صدقہ سے حاصل ہوئی۔ ناظرین، اس وظیفہ کی مکمل ترتیب و تفصیل کا حوالہ حدیث و تفسیر اور روایات سے ثابت ہے، اور انشاءاللہ اسی وظیفہ کی برکت سے آپ کو صدقہ محمد و آل محمد فیض بھی لازمی حاصل ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو کے اس حصے میں ہم آپ کو بے اولادی کی بنیادی وجوہات بھی بتاتے ہیں، اس لیے آپ سبھی سے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کا یہ حصہ مکمل توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں بے اولادی کا مسئلہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ ہماری نظر سے بے شمار ایسے کیسز بھی گزرتے ہیں جن میں شادیوں کو کئی سال گزرنے کے بعد بھی اولاد حاصل نہیں ہو پاتی۔ ناظرین، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ بے اولادی کی اصل وجہ دین حق سے دور ہونا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، اوپر بیان کردہ بے اولادی کا وظیفہ میڈیکلی اور روحانی دونوں قسم کے معاملات کے لیے ہے۔ آپ مسلسل اس وظیفہ کامل کو 21 سے 40 روز تک جاری رکھنے کے بعد ٹیسٹ کروائیں، انشاءاللہ آل محمد کے صدقہ فیض یقینی حاصل ہوگا۔
ناظرین، بے اولادی کی دوسری اور بنیادی وجہ اولاد کی بندش ہوتی ہے، جن کا عام طور پر عورتیں سامنا کرتی ہیں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں عام طور پر اولاد کی بندش سفلی جادو، نظر بد، برے تویزات، جادو سحر و اسیب اور بری عورت کے شر کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ان حالات میں ناظرین عام طور پر عورتیں اٹھرا کا شکار ہو جاتی ہیں یا عورتیں کنسیو ہی نہیں کر پاتی، حالانکہ سپرم بھی ایکٹیو ہوتے ہیں اور ایگز کا سائز بھی نارمل ہوتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، اولاد کی بندش کی وجہ سے اگر آپ بے اولادی کا سامنا کر رہے ہیں تو اس کا بر وقت روحانی علاج کروانا بے حد ضروری امر ہے۔ اگر آپ اولاد کی بندش کا توڑ بر وقت نہیں کر پاتے تو یاد رکھیے نوبت بانجھ پن تک ہو سکتی ہے، جو کہ میاں اور بیوی دونوں کے لیے مشکل اور تکلیف کا باعث ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، اب ہم ویڈیو کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو اولاد کی بندش کا توڑ بتائیں گے۔ ویڈیو کا یہ حصہ آپ کے لیے ناظرین تمام ویڈیو کا نچوڑ ثابت ہوگا، اس لیے ویڈیو کا یہ حصہ آپ مکمل توجہ سے ہی سماعت فرمائیں۔ ناظرین، اولاد کی بندش کا توڑ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے کے بعد حسب تفیق صدقہ آل محمد کی مقدس نسبت سے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1.5 گرام مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ 2 عدد نقش نادیلی بالاسم تحریر کرنی ہے۔ ناظرین، نقش نادیلی بے اولادی کا علاج کرنے کے لیے بجلی کی کڑک کی طرح کام کرتا ہے، اور بے شمار لوگ نقش نادیلی کے روحانی فیض اور صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے اپنی زندگیوں میں امید کی شمع بھی روشن کر چکے ہیں۔ ناظرین، نقش نادیلی کی مکمل تفصیل جاننے اور اس نقش مبارک کو تحریر کرنے کے لیے لنک اور نمبر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، جن کو فالو کرتے ہوئے آپ آسانی سے نقش نادیلی اولاد کی بندش کے توڑ کے لیے تحریر کر سکتے ہیں۔ ان نقوش کو تحریر کرنے کے بعد آپ نے ایک نقش مبارک کو تعویذ کی شکل میں گلے میں پہن لینا ہے اور دوسرے نقش مبارک کو سورہ یاسین میں محفوظ کر لینا ہے۔ ناظرین، نقش نادیلی کا یہ عمل صرف اسلامی بہنوں نے ہی کرنا ہے، اور شوہر کے نام کا نقش آپ نے سورہ یاسین میں محفوظ کرنا ہے۔ نقش نادیلی کے اس ببرکت عمل سے انشاءاللہ اولاد کی بندش کا توڑ چند ہی دن میں مکمل ہو جائے گا۔ اس عمل کے بعد آپ نے بلا ناغہ اوپر بیان کردہ وظیفہ 21 سے 40 روز تک مسلسل جاری رکھنا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ بے اولادی کا روحانی علاج کے بارے میں آج کا روحانی پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ نقش وظائف اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 030885195999 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا قرۃ بہن کے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔